أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل سخت کریم برادران اسلام، حاضرین مجلس، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر سن رہے ہیں تو سننے والے میرے بھائی اور دوست، کہ آج پہلی مرتبہ اس جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کے باسعادت موقع پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے اور چند تعارضات پیش کرنے کی اللہ رب العزت نے سعادت بخشی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ، جس کا عنوان اور موضوع تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس ہستی کو مبعوث فرمایا جن کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن کس تاریخ میں؟ بعض حضرات نے 9 ربیع الاول، بعض نے 12، لیکن 9 ربیع الاول کا جو قول ہے وہ زیادہ راجح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرمانا وہ بالاتفاق 12 ربیع الاول ہے۔ تو میں اس موضوع پہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ حضرات کے سامنے اس ماہ مبارک کے وساطت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ
شافی معاشر تاکہ کوثر سرور کونین فخر موجودات خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار عنوانات اور موضوع ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم عقل کم ہمت کے بس کی بات نہیں۔ جس ہستی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے 23 سال کا عرصہ لگایا قرآن کریم میں، تو اس شخصیت کی سیرت اس جمعۃ المبارک کے خطبے کے موقع پر، جس میں ٹائم بھی بہت مختصر ہوتا ہے، کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ تو بہرحال چند معلومات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار عنوانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے عالم ارواح میں 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی روحوں کے سامنے بیان فرمایا۔ میرے آقا کی سیرت کا ایک موضوع وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے لوح و قلم کی پیشانی پر لکھ کر بیان فرمایا۔ میرے آقا کی سیرت کا ایک عنوان اور ایک موضوع وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش عظیم کے پائے کے اوپر لکھ کر بیان فرمایا۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو وصیت میں بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ جس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ جس کو جناب نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے موقع پر کشتی میں بیٹھ کر اپنی اولاد اور امت کے سامنے بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو جب میں پتھروں پر چلتی ہوں تو پتھر بھی منہ بن کر میرے قدموں کو بوسے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری بات توجہ سے سننا، میں جو گفتگو کر رہا ہوں قرآن کریم کی کسی آیات مبارکہ کا ترجمہ یا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو جب دھوپ میں سوتی ہوں یا دھوپ پر چلتی ہوں تو آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر پر سایہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں رات کو بستر پر سوتی ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند اور ستارے جھک کر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان اور موضوع وہ بھی ہے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی ابل کر میرے قدموں میں آ جاتا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان اور موضوع وہ بھی ہے کہ میں اور آپ اگر کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کریں تو ہمیں جواب میں ملتا ہے خبردار اگر میری طرف انگلی کا اشارہ کیا تو ہاتھ کاٹ دوں گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو رب کائنات آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ جب میرے آقا کسی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری لگوانے کے لیے آ جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک عنوان وہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کلموں سے پتھروں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پتھر بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو انگلیوں سے رب کریم چشمے جاری فرما دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کو لگ جائے پورے عرب کے کرنے اتر جاتے ہیں لیکن کھجوریں پھر بھی بچ جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اگر دودھ کے ایک پیالے کو لگ جاتا ہے تو 70 صحابہ کرام دودھ نوش فرماتا ہے لیکن دودھ پھر بھی بچ جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اگر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار بکری کو لگ جائے تو وہ بیمار بکری تندرست ہو جاتی ہے اور اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں. گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے مبارک ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ واپس نہیں آتے اللہ آسمان سے بارش پہلے برسا دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے اگر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچتے، ہدایت پہلے پہنچ جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے اگر میرے آقا مسکرا دیتے ہیں تو جنت کے پھول کھلنے لگ جاتے ہیں. نبی کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے اگر میرے آقا غصے میں آ جائے تو جہنم بھڑکنے لگ جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے اگر آپ مسکرا دیں مسکراتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رات کے اندھیرے میں گم ہونے والی سوئی بھی واپس مل جاتی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. میرے دوستو پھر ہر ایک نے اپنے انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا. کسی نے قوالی کی صورت میں سیرت کو بیان کیا، کسی نے نعت خوانی کی صورت میں سیرت کو بیان کیا، کسی نے بیان میں واعظ و نصیحت میں تقریر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، کسی نے مرثیے کی صورت میں سیرت کو بیان کیا. لیکن آئیے ذرا قرآن سے قرآن کریم کی زبان سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. ایک صحابی رسول حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، گھر میں حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اماں جی ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتائیں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اخلاق ہے. تو گویا یہ خلاصہ ہوا کہ
الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن کریم پڑھتے جائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ تو قرآن کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں، آمد کے مقصد کے بارے میں جو بھی سوال کرتے ہیں قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو میرے پیغمبر کا نام تو بتا، قرآن نے محمد الرسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا۔ تو جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو میرے پیغمبر کی آمد تو بتا، قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تو بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کا مبارک چہرہ تو بتا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی زلفیں تو بتا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کا دایاں ہاتھ تو بتا، قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے پیغمبر کا بایاں ہاتھ تو بتا، قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کے مبارک دانت تو بتا، قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کا سینہ تو بتا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ قرآن نے جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو میرے پیغمبر کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو بتا، تو قرآن نے علی قلبک کہہ دیا۔ تو الغرض ہم جو بھی سوال قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، وقت بہت مختصر ہے۔ میں موجودہ حالات پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف میرے پیغمبر کی سیرت ہے اور ایک طرف میں اور آپ ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد النبی تو وہ ہے کہ جو صرف ایک ہی گھڑی تھی جو ایک مرتبہ آئی اور پوری دنیا کو منور اور معطر کر کے چلی گئی۔ اب ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی کیا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھا ہے، ہم اس کا تجدید عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر، قرآن کریم اللہ رب العزت کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ ایک وہ دور تھا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ گھاٹ میں چرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ان کا دور حکومت تھا تو بھیڑیے اور بکریاں دونوں ایک ساتھ چرا کرتے تھے اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا۔ اگر آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو آج ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، کاروبار میں، معاملات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم ان سے باہر نکلیں گے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو پریشانی میں، تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ہماری ان پریشانیوں کو، سیرت سے نعوذ باللہ دوری کو دیکھ کر عالم کفر ہم پر بار بار حملہ کرتا ہے۔
کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، برحق بے شک، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے غلامی رسول میں ہمیں عملی زندگی بھی قبول ہے، ہم اپنی زندگی کو بھی عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سنت کے مطابق چلنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ایک بات بتاتے چلو، یہ جو باطل ہے نا، باطل وہ جب کسی مسلمان پر اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک کام کرتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مولوی سے، مسجد سے، مدرسے سے، دین سے پہلے دور کیا جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم آج مسجد کا امام ہے، ہم ان سے دور ہیں، مسجد کا خطیب ہے، ہم ان سے دور ہیں۔ پھر عالم کفر نے یہ طریقہ اختیار کیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اینکر حضرات بیٹھے ہوئے، ایک ادھر سے مولوی بلوایا، ایک ادھر سے مولوی بلوایا، ایک ادھر سے مولوی بلوایا، ایک اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا، اب وہ بھی اپنے دلائل بیان کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دلائل بیان کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دلائل بیان کر رہے ہیں، امت کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ ہماری حالت یہ ہوئی ہے، ہماری حالت کیوں ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا مسجد کے ممبر اور محراب سے ہم نے اپنا تعلق دور کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں برطانیہ گیا تو میں برطانیہ کی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، مجھے وہاں پر ایک نوجوان ملا، یہودی تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں PhD کر رہا ہوں، میں مقالہ لکھ رہا ہوں، تو مجھے یونیورسٹی سے کہا گیا ہے کہ آپ کہ اس موضوع پر مقالہ لکھ کر آؤ کہ مسلمانوں کو شکست کس طرح دی جا سکتی ہے، یہ میرا مقالہ لکھنے کا موضوع ہے۔ تو پھر اس صحافی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا آپ نے مقالہ تیار کیا؟ بولتے ہیں ہاں۔ میں نے کیا؟ بولتے صرف 2 جملے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ بولتے مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکالو یا اپنی موت مر جاتے ہیں، یہ خود بخود شکست کھا جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ آج ہماری یہی حالت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیو، جن حضرات نے، جن احباب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، سیرت کو اپنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی۔ ایک امام گزرے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم کے بہت بڑے قاری تھے، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایک راز ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ جب بہت اصرار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عاصم، آپ دنیا میں قرآن کریم بہت پڑھتے ہو، لاؤ اپنا منہ میرے منہ کے قریب کرو۔ جب میں نے اپنا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا، تو اسی بوسے کی برکت سے جب بھی میں قرآن کریم پڑھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ یہ سیرت کو اپنانا۔ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھ لیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں آگ نمودار ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کو فرمایا کہ جاؤ اس آگ کو بجھا کر آؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اپنی چادر کا کوڑا بنایا اور آگ کو ایسے ہانک کر لے کے جا رہے جیسے جانور کو لے کے جاتے ہیں، اور آگ آگے آگے بھاگتی جا رہی ہے، حضرت تمیم داری پیچھے جا رہے ہیں اس کے۔ یہ صرف کیوں تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دریا نیل کے خط والا۔ آخر کیا تھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک پرچی جس پہ لکھنا ہے چلنا ہے تو رب کے حکم سے چل، نہیں چلنا تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ایسا جاری ہوا کہ آج تک 1450 سال گزرے گا، جاری اور ساری ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تاریخ آزادی میں انگریز نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب جیل میں ڈالا تو حضرت جیل میں مالٹا میں، اسیر مالٹا جن کو کہا جاتا ہے، جیل میں رہے تو فرمایا میں نے جیل کے اندر جب جیل کی سلاخوں میں رہا تو میں نے اس امت کی پستی کے اسباب کے بارے میں سوچا۔ آخر آج یہ امت مسلمہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں، لیکن پھر بھی سر نہیں اٹھا سکتے، ان کی پستی کے اسباب کیا ہیں؟ تو فرمایا مجھے دو سبب نظر آئے، ایک آپس کے اختلاف، دوسرا قرآن کریم سے دوری۔ یہ دو سبب ہیں جن کی وجہ سے ہم پست ہوئے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں۔ آج ہم جس کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً اس سے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ وہ مسائل کیوں ہیں؟ اس طرح کی کمپنی میں یونین قسم کی طریقہ کار ہوتا ہے، مزدور یونین جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کمپنی کا مالک اپنے مزدور اور ورکروں کو اس طریقے کے مطابق چلائے جو حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تو پھر کس قسم کی پریشانی ہے، کس قسم کی تکلیف ہے؟ آج ہم جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم شریعت اسلام سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یونین کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتے ہیں، ہم چل نہیں پاتے۔ تو میرے بھائیوں، ربیع الاول کا یہی پیغام ہے کہ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اس کے لیے پہلا کام مسجد کا امام، خطیب، علاقے محلے کا جو مدرسہ ہے، ادارہ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق بنائیں، جوڑیں، مسائل پوچھیں ان سے جا کر۔ اور دوسری بات کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ اور آخر میں آپ کو جاتے ایک سبق دیتا چلوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ سب کچھ سب جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ۔ اور دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا ہیں۔ کتنا؟ 9 میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 2۔ کتنے چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 9۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 2۔ ایک حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 مسلمان ہیں، 7 غیر مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ 6 ہیں۔ پھوپھیاں کتنی ہیں؟ 6۔ مسلمان صرف ایک ہوئی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ، باقی 5 حالت کفر میں ہوئی ہیں۔ چچا کتنے ہیں؟ 9۔ مسلمان کتنے ان میں سے؟ 2۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھوپھیاں کتنی ہیں؟ 6۔ ان میں سے مسلمان کتنی ہیں؟ 1، حضرت صفیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین 11۔ کتنی ہیں؟ 11 ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کتنے؟
3۔ کتنے صاحبزادے ہیں؟ 3۔ پہلے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، ان کے 2 لقب ہے طیب اور طاہر، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے۔ کتنے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ آپ کو میں سبق دے کے جا رہا ہوں، ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ 3 بیٹے ہیں، قاسم، عبداللہ کے 2 لقب ہے طیب اور طاہر، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم۔ صاحبزادیاں کتنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ کتنا؟ 4۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹیاں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ، یہ 2 صاحبزادے 4 صاحبزادے ان سے پیدا ہوئے، اور جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی ماریہ قبطیہ، یہ ان سے پیدا ہوئے۔ یاد رکھیں گا انشاءاللہ۔ پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ کرو، دیندار لوگوں کے ساتھ وابستہ کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ یہ سیرت النبی اور ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات میں جو کچھ تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔